अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। आज ही मैं नॉर्वे में मौजूद हूं, नॉर्वे के शहर ओस्लो में। और यहाँ पर एक बहुत ही नोबल कॉज के लिए मैं आई हुई हूँ। तो सबसे पहले मैं इस बारे में बात करूँगी कि बड़ी ये कल से चैमगोइयाँ चल रही थी। और वैसे तो मैंने इसको काफ़ी क्लियर भी कर दिया था और लोगों ने भी क्लियर कर दिया था, लेकिन थोड़ी सी इस सफ़र की तफसील और कुछ इसका मकसद ज़रूर वाज़े करती हूँ। इसके अलावा जी ज़ाहिर है मुल्क की जो हालात हैं उसके ऊपर बात होगी। बहुत ज़्यादा पीटीआई की जो अंदरूनी मामलात हैं, पहले तो ऐसा लगता था कि जो सेकंड टीयर लीडरशिप है वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां कर रही है, लेकिन अब लग रहा है कि मामलात वहां से बढ़ के अब चले गए हैं जी। मेन जो लीडरशिप है इस वक्त, इमरान खान साहब के मुकर्रर करदा वो लोग जिनको इमरान खान साहब ट्रस्ट करते हैं, वो भी इवन आपस में बड़े लेवल पर भी जो है अब बड़ी खुलकर बयानबाजियां हो रही हैं। तो ये सब क्या है और इसका असर क्या निकलेगा, इसके ऊपर भी थोड़ी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात यहीं से आज शुरू होगी कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ। तो आज काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी ये खबर गर्दिश करती रही कि जी समीना पाशा ने छोड़ दिया है पाकिस्तान, और जनाब वो कहीं चली गई हैं मुल्क छोड़कर। तो ये वजह इसकी एक तस्वीर थी जो मैंने पोस्ट की थी, और उसमें बस मैंने तो सिर्फ यही लिखा था कि मैं ज़रा जा रही हूँ, दुआओं में याद रखें। लेकिन मुझे ये पता नहीं चला कि उसका तासुर जो है वो इस तरीके से बनाया गया या बन गया कि जैसे मैं मुल्क छोड़ के जा रही हूँ। बनाया गया, किसी को बनाने की क्या ज़रूरत है, जो मुल्क के हालात हैं और जिस तरह से सहाफ़ी मजबूर हुए मुल्क छोड़ने के ऊपर। तो अब एक ये आप समझ लीजिए कि कोई भी अगर किसी और मकसद के लिए भी जा रहा होता है तो जहन में यही ख्याल आता है कि शायद ये भी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गया है और शायद अभी वापस नहीं आएगा जल्दी। तो इस तरह का ही खदशा जो है वो जहन में रहता है। तो अगर लोगों ने ऐसा सोचा तो ये कोई इतना आउट ऑफ बॉक्स नहीं था। मुझे तो वैसे भी बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि आप सोचें कि ये मुल्क छोड़ने के बारे में, किसी और मुल्क शिफ्ट हो जाएं, फिलहाल हालात जो हैं वो मुनासिब नहीं हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं यहाँ क्यों हूँ और क्या उसकी वजह है। जी मैं इस वक्त नॉर्वे में मौजूद हूँ, ओस्लो इसका जो शहर है वहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कल सारा दिन तकरीबन मेरा ट्रैवलिंग में ही गुजरा और इस्तांबुल के रास्ते मुझे फिर बाद में ओस्लो की फ़्लाइट मिली और फिर यहाँ पर मुझे आना था। ये बेसिकली एक बहुत ही नोबल कॉज है जिसके लिए मैं आई हूँ। थैलीसीमिया के पेशेंट्स के लिए बेसिकली एक फ़ंड रेजिंग है, चैरिटी प्रोग्राम है, और इसमें मुझे उन्होंने इनवाइट किया है और उसकी जो है ख़ास तौर पर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी। और ये कुछ चंद महीनों पहले की बात है कि इस पूरे प्रोग्राम में ज्वाइन करूं, और वहाँ पे जो ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो ख़ास तौर पर इंटरेक्ट करना चाहते हैं, और ज़ाहिर है कि उनसे एक मुलाकात की नशिस्त भी रहेगी। तो ये सब इसका पर्पज़ था बेसिकली। और मैंने फिर इस सिलसिले में जो ज़रूरी ज़ाहिर डॉक्यूमेंटेशन थी वो प्रोवाइड करके, और फिर उसके बाद देखा कि अगर कुछ मामलात बनेंगे तो देखेंगे। तो फिर वो जब इवेंट था वो तयशुदा था, और ये 10 अप्रैल को इवेंट है ओस्लो में, और उसमें इंशाल्लाह मैं शिरकत भी करूँगी। मेरी कोशिश होगी कि उसके बारे में भी आपको अपडेट करूँ। तो जनाब यहाँ पर आके मुझे नॉर्वे में बहुत खुशी हुई, और जिस तरह से लोगों ने यहाँ पे यकीन मानिए आके हमारा इस्तकबाल किया, जिस तरह से हम और भी लोग हैं मेरे ग्रुप में जो हम यहाँ पाकिस्तान से आए हैं, तो मतलब मैं हैरान होती हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा कंसर्न है पाकिस्तान से। जिस तरह से उनके जज्बात हैं, इसके ऊपर वैसे मेरी कोशिश होगी कि उनके भी थ्रू उनके अपने मुंह से वो जज्बात आपको सुनवाऊँ आगे चल के इस ट्रिप के दौरान। लेकिन जो मेरी कल से अब तक उनसे मुलाकातें हुई हैं, जिस तरह से लोगों ने अपने ख़यालात का इजहार किया है कि एक बहुत ज़बरदस्त शहर में ये लोग रह रहे हैं, दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में इसका शुमार होता है। कोई आपको यहाँ पर ऐसा यानी जो जिस तरह के मसाइल से हम नबर्द आजमाएं, ज़ाहिर है ऐसे मसाइल यहाँ पर तो नहीं देखने को मिलते। आसूदा हाल लोग हैं और खुश हैं, और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी आपस में बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना इत्तेहाद से यहाँ पर रहती है, मिलजुल कर ये लोग आपस में वक्त भी गुजारते हैं और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ का अहतमाम भी करते रहते हैं। नॉर्वे की जो कुल आबादी वो तकरीबन 50 लाख से आसपास होगी, उससे थोड़ी ऊपर होगी। और जो यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करूँ तो तकरीबन 50,000 के करीब पाकिस्तानी यहाँ पर हैं। तो 50,000 अच्छा खासा एक नंबर होता है। तो यहाँ पर मौजूद है इतनी तादाद में पाकिस्तानी। ज़्यादातर जो यहाँ पर पाकिस्तानी है ये गुजरात शहर से मूव किए हुए हैं और ज़्यादातर यहीं पर मुकीम हैं, और बहुत से तो ऐसे हैं जिनको 40-40 साल हो चुके हैं यहाँ पर
शिफ्ट हुए हुए और यहाँ पर सेटल्ड हुए हुए। बल्कि वो तो ये बताते हैं कि यहाँ पर जब वो शिफ्ट हुए थे तो उस वक्त ये जो पूरा शहर था, मुल्क था, ये तो खुद बहुत जिसको कहते हैं ना कि यानी इतना डेवलप नहीं था उतने साल पहले। और ये खुद उन्होंने अपने हाथों से इसको डेवलप किया है। उनकी मैन पावर यहाँ पे जो लेबर रही है और जिस तरह से, तो उसमें पाकिस्तानियों का बड़ा किरदार रहा है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त उनके साथ इंटरेक्शन था जिसमें मुझे पता चला कि किस तरह से पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मौजूद हैं वो ना सिर्फ ये कि अपने मुल्क को ज़र मुबादला भेजते हैं, बल्कि वो उन ममालिक की भी तामीर और तरक्की में कितना अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये सब जानना बहुत ही मज़ेदार था, बहुत अच्छा एहसास हो रहा था। और जिस तरह से वो लोग जुड़े हुए हैं अपनी मिट्टी के साथ, मतलब आम तौर पर लोग समझते हैं कि जी ये बाहर चले गए हैं, इनको तो दुनिया भर की सहूलियात हैं, वो मुल्क खूबसूरत हैं, वहाँ मौसम अच्छे हैं, वहाँ पर आपको ज़ाहिर है माशी मसाइल इस तरह के नहीं हैं, और बेहतरीन किस्म की आपको यहाँ पे शहरी आज़ादियाँ हासिल होती हैं, और बेहतरीन यहाँ पर आपको कानून पर अमल नज़र आता है, ये सब चीज़ें। तो जी वो तो ऐसे है कि जैसे जन्नत में बैठे हुए हैं, तो उन्हें क्या परवाह पाकिस्तान की। और ज़्यादातर तो उनमें से ऐसे भी हैं जो अपनी फैमिलीज़ के साथ बाकायदा शिफ्ट हो चुके हुए हैं। तो जी ये तो बाहर बैठ के ऐसे ही ज़्यादा ठेकेदार बनते, पाकिस्तान के ज़्यादा मामे चाचे बनते हैं, बड़े हमदर्द बनते हैं। तो इस तरह की बातें अक्सर पाकिस्तान के लोगों से आप सुनते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जब आप इन लोगों से मिलते हैं, चाहे ये गल्फ़ में मौजूद पाकिस्तानी हो, यूके में हो, कनाडा, यूएसए, या फिर यूरोप में मौजूद जो ये लोग हैं, तो आपको एहसास होता है कि ये भले खुद बड़े आसूदा हाल हैं, बड़ी बेहतर जगहों पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और इनका जो दर्द है ना वो बाकी लोगों से ज़रा ज़्यादा होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये दोनों तरह की दुनियाएं देख चुके हैं। इनको पता है कि पाकिस्तान में किस तरह से लोगों के लिए मसाइल बर्पा किए गए हैं, इतने हैं नहीं जितने बर्पा किए गए हैं। और ये खुद वहाँ के लोगों की नालायकी और नाअहली है। मतलब मैं आम लोगों की बात नहीं कर रही, जो हुक्मरान तबका रहा है पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत, उनको पता है कि उन्होंने क्या किया है इस मुल्क के साथ, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की आवाम है वो उस वक्त किन मसाइल का शिकार है। तो वो जब ये देखते हैं कि देखें बाकी जो ममालिक हैं वो अपने मुल्क से कितने सिंसियर हैं, उनकी जो हुक्मरान रहे हैं, वो जो उनके फैसला साज रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से अपने मुल्क के लिए बेहतर फैसले किए हमेशा। और आज नतीजा ये कि उनके मुल्क भी आगे हैं, वहाँ पे रहने वाले लोग भी कितने आसूदा हाल हैं। जबकि हमारे मुल्क में आपने जहन्नुम बना दिया आम आदमी के लिए रहना, कि लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो जाते हैं। तो जब वो ये डिफरेंस देखते हैं तो फिर उनकी तकलीफ बढ़ती है कि काश हमारा मुल्क जिसको अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है, वो आज भी यकीन करें पाकिस्तान की बात करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो आज भी अपने कोई दूर से आए हुए पाकिस्तानी से मिलते हैं, उससे वो कहते हैं हमें तो मिट्टी की खुशबू आती है पाकिस्तान की। हम कौन यहाँ पर, बेशक कि हमें सब कुछ इस मुल्क ने दिया होता है, लेकिन जो हम वहाँ पे रूट्स तो हमारी वहीं पर हैं। तो जो हमें वहाँ के लोगों से प्यार होता है, जो हमें अपने मुल्क से एक खुशबू आती है, वो हमें यहाँ थोड़ी कभी मैसर हो सकती है। लेकिन क्या करें, हमें फ़िक्र माश होता है, हमें अपने ख़ानदान का फ़िक्र होता है। ज़ाहिर है अब तो हालात और ज़्यादा वर्स इसलिए हो गए कि सिर्फ जो पहले तो माशी मसाइल तक बात थी या कुछ इस तरह की चीज़ों के ऊपर मामलात होते थे, अब तो वो मामला शहरी आज़ादियों तक आ गया ना। अब तो लोग महफूज तस्वुर नहीं करते ख़ुद को कि जी कोई भी बात, किसी की एक लाइन ट्विटर पे बुरी लग गई तो कोई दीवारें फलांगता हुआ घर में आ जाएगा। तो आप तो जब खुद अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करने लगे, और जब आपको ये लगे कि आपके वोट का कोई एहतमाम नहीं है, कोई उसकी एहतराम नहीं है, कोई उसकी इज्जत नहीं है, तो वहाँ पर आपको लगता है कि यार मैं जहाँ बोल नहीं सकता, मैं जहाँ सांस लेना मेरे लिए मुहाल कर दिया, जहाँ मैं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, वो अपनी इज्जत तक को महफूज करते फिर रहे हैं कि कहीं पे भी सरे बाजार हमें कोई आके थप्पड़ लगा दे, बदतमीजी करे हमारे साथ, घसीटता हुआ हमें अरेस्ट करके ले जाए बच्चों के सामने। तो ये सब हम क्या माहौल अपने बच्चों को दे रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं? तो क्या हमारी हैसियत यहाँ पर एक कीड़े मकोड़े की रहेगी? तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसने नफसियाती तौर पर पाकिस्तान के जो अवाम है उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। सिर्फ माशी मसाइल नहीं, बल्कि ये वाले जो मामलात हैं इंसानी हुकूक के, उसने तो और ज़्यादा अब मायूसी और घुटन को बढ़ावा दिया है। तो ये जब सब चीज़ें वो देखते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हमें इस चीज़ की तकलीफ़ होती है कि जो बाकी हमारे वहाँ रह जाने वाले रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, तो वो बेचारे किन हालातों में रह रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। तो ये उनके जज्बात होते हैं। और वो ज़ाहिर है कि जब यहाँ पे मिले हैं तो उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट दी। और इस बात का जिस तरह से मुझे एहसास हुआ यहाँ आ कर के, बाहर के लोग जो यानी पाकिस्तान से बाहर मौजूद पाकिस्तानी हैं,
وہ اتنے غور سے سنتے ہیں میری بات کو، اور اس طرح سے انہوں نے مجھے جس طرح سے رسپیکٹ دیا اور جس طرح سے وارم ویلکم ملا مجھے، تو اس سے مجھے اندازہ ہوا، میں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ نے اتنی عزت دی، اور ساتھ میں نے یہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی کہ ہم کچھ ایسا کر سکیں، کچھ ایسی بات کہہ سکیں جو کم از کم لوگوں میں ہمارے لیے عزت کا باعث بن رہی ہے، نہ کہ لوگ ہمیں یہ سوچیں کہ ہم لوگ جھک جانے والے لوگوں میں سے ہیں یا مفاد پرست ٹولہ ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس بات کے اوپر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد پھر یہاں پر جو اب ایونٹ ہے جس کے لیے میں آئی ہوں خاص طور پر، تو ظاہر اس کے اوپر بھی بات کریں گے آگے چل کے۔ تو یہ جو ساری ایک بنی ہائپ سوشل میڈیا پر، تو اس کے اوپر میں واضح کر دوں کہ بس یہ ایک اسی طرح کا شارٹ سا ٹرپ ہے جس میں میری کچھ ملاقاتیں ہیں، اور یہ مینلی یہ ایونٹ ہے جس میں مجھے شرکت کرنی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ وطن واپس آ جائیں گے جی۔ میں اپنی فیملی کے بغیر یہاں پر آئی ہوئی ہوں، تو رہنے کا کوئی مستقل رہنے کا تصور بھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ واپس اپنے ملک ہی جائیں گے۔ کوشش ہے کہ اپنا ملک ہی بہتر کریں، اس کو آگے لے کے جائیں، اس کو اتنا اچھا کریں گے انشاءاللہ کہ سارے لوگ واپس پاکستان میں آ کر بس سکیں، رہ سکیں، جو پاکستان سے دور تڑپتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے، میں ایسی کو بہت بڑی بڑی باتیں نہیں کرتی کہ میں کبھی نہیں چھوڑوں گی، چھوڑ نہیں سکتی، یا اس طرح کی کوئی بات، کیونکہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جتنے لوگ جنہوں نے کہا بھی، وہ تو بیچارے رہنا ہی چاہتے تھے، لیکن اتنی زیادہ ان پہ زندگی تنگ کر دی گئی، زمین تنگ کر دی گئی کہ پتہ نہیں کیسے کیسے حالات برداشت کرنے پڑے کہ انہیں نکلنا پڑا۔ تو اللہ نہ کرے کہ ایسی سچویشن آئے کہ اپنا ملک چھوڑنا پڑے، لیکن فی الحال تو میرا ایسا ارادہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں چھوڑ رہی ہوں۔ تو یہ تو بات ہو گئی ساری کلیئر۔ باقی اب تھوڑی سی بات میں کر لوں، زیادہ چیزیں تو میں کل نہیں دیکھ سکی تھی، لیکن اب رات گئے میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں، تو اس کے بعد ضرور ان پہ بات کرنی ضروری ہے۔ ایک تو جی جو منرلز اینڈ مائننگ ایکٹ ہے، اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ تحفظات تھے، اور اب بلی آہستہ آہستہ تھیلے سے باہر آ رہی ہے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک انٹرویو میں جب یہ بات کہی ہے کہ یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے صوبائی حکومتوں کو کوئی بل بھیج دے، ڈرافٹ بھیج دے، اور کہے کہ جی یہ قانون جو ہے اس کو اتنے دنوں میں پاس کروائیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ لائنز ہیں جو سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر کیا ہے، کیوں ہے، اور اس کے اوپر جو صوبائی حکومت ہے وہ کب اور کیسے عمل کرتی ہے۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو بات ہے یہ بہت اپنے آپ میں ایک مکمل داستان ہے کہ یہ اس بل کے پیچھے کیا ہے اور کیوں ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کے اوپر بہت سے لوگ 2-3 دنوں سے سوال اٹھا رہے تھے کہ بے شک صوبائی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس کے اندر کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں ہے، اور اس میں اس کو متنازع بلا وجہ بنایا جا رہے ہیں، اس طرح کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایشو یہ نہیں تھا کہ جی اس کے اندر کوئی بات قابل اعتراض ہے یا نہیں ہے۔ سوال ہی وہاں سے اٹھ رہا تھا کہ آخر اس بل کو ڈرافٹ کس نے کیا ہے، اس بل کو منظور کرنے کے لیے کیوں ایک عجلت نظر آ رہی ہے، اور اس بل کا مقصد کیا ہے، اور ایسا پہلے کیا تھا جو اب اس بل کے بعد بدلنے جا رہا ہے۔ اور جب اس طرح کا ایک ماحول ہے کہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی آج کل یہ پاکستان کی معدنیات کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، تو اس وقت یہ بل آنا اور اس کا منظور ہونا اور اس کے لیے جو آ کے ایک پورا ماحول بنایا جانا، وہ اپنے آپ میں بہت ساری جو چیزیں ہیں اس کے سوالات کے جواب دیتا ہے۔ تو یہ سوال تھے جو اٹھائے جا رہے تھے، اور آج وہ چیز اس بات سے جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیان ہے اس سے بڑی حد تک اس کو تقویت ملتی ہے کہ یہ کوئی ایک خود صوبائی حکومت میں سے کسی ممبر کی اختراع نہیں ہے کہ کوئی اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہو کہ جی اس طرح سے کچھ ہونا چاہیے۔ دیکھیے نا، کوئی قانون سازی کی جاتی ہے تو اس کے پہلے اس کی کوئی وجوہات ہوتی ہے نا، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس چیز کی ضرورت ہے اس لیے یہ قانون بنایا جائے، کیونکہ یہ چیز جو ہے اس کو ریگولیٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو ایک قانون اس ٹائپ کا ہو جو اس چیز کو یہ، تو پھر آپ کہتے ہیں ہاں جی اس کی ایک وجہ ہے۔ لیکن یہاں پر جو چیزیں ہیں اس میں کیوں ایک دم سے یہ خیال آیا، اور کس کو خیال آیا، اس کی اونرشپ کس کے پاس ہے؟ کوئی اس کی اونرشپ لینے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بندہ آ کے کہے پی ٹی آئی کا ممبر کیبنٹ کا کہ جی ہاں میں نے یہ بل ڈرافٹ کیا اور مجھے یہ خیال آیا اور میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ یوں بات کی، تو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیز تھی، اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے علی امین گنڈا پور صاحب نے کل ایک ویڈیو پیغام میں اس کو بڑا انڈورس کیا، بڑا اس کے اوپر جو ہے ایک کہہ لیں آپ کے زور دیا کہ یہ بل تو بڑا فائدہ مند ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں، اس کے اوپر جان بوجھ کے اعتراضات نہ اٹھائے جائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کو انہوں نے جتنا اس کو ڈیفینڈ کیا، تو اس کے بعد پھر اور بھی لوگ کہنے لگے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو اگر آ کے بھئی آپ کو اتنا زیادہ اس کے اوپر اگر لوگوں کے تحفظات ہیں تو اس پہ عجلت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آ کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بالکل بہت اچھا بل بھی ہوگا لیکن بھئی
اگر لوگوں کے تحفظات اس پہ آ رہے ہیں، عمران خان صاحب سے مینلی جو آپ کا لیڈر ہے ان سے ہماری بات نہیں ہو سکی ہے، تو ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ بھی کر سکتے ہیں. تو پھر ایک الگ صورتحال ہوتی کہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی آپ کی وہ جو ہے اس کے اوپر ارجنسی نہیں ہے، یا یہ آپ کی اپنی کوئی زبردستی نہیں آپ سے کوئی کروا رہا ہے اس کو پاس، یا آپ کی اپنی مرضی سے کام ہو رہا ہے، تو وہ ایک اس کو تاثر ملتا ہے. لیکن جس طرح سے اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے اور اس طرف تو آ ہی نہیں رہے کہ ہاں بھائی ہم نے تو ان سے پوچھ کے ہی کام کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے اور تحفظات ہوئے. علیمہ خان صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ بھی آن ریکارڈ ہے جنہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا ہولڈ کر لینا چاہیے، تو یہ بھی بات ہے موجود. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ تھیں. اب سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ بیان، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کافی زیادہ اب ایک مشکل جو ہے وہ کیبنٹ کے لیے ہو گئی ہے، کیونکہ اگر یہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، اسمبلی میں پیش کر کے منظور کراتے ہیں، تو یہ کافی زیادہ باعث تنقید ہوگا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے. اپنے اوپر ان کی تنقید ہوگی کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو ایک اب ان کے اپنے سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے، اگر ان کی طرف سے بھی اس کے اوپر اس طرح کا اسٹیٹمنٹ آئے تو اس کے اوپر پھر پہلے ہی یہ تاثر ملتا ہے کہ جی جو صوبائی حکومت ہے پی ٹی آئی کی، وہ ان کے جو خاص طور پر علی امین صاحب ہیں وہ تو شاید اس طرح سے نہ تو آزادی سے اپنے فیصلے کر سکتے ہیں نہ کچھ، بلکہ وہ بڑا انہیں ایک طرح سے معاملات کو ان کے ساتھ ملا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھر چلتے ہیں وہ، تو یہ اس بات کو اور زیادہ تقویت پھر ملے گی. تو یہ جو بات ہے یہ اور زیادہ پارٹی کے جو ایک آپ کہہ لیں کہ اختلافات ہیں اس میں اور زیادہ دراڑ کا باعث بنتی نظر آ رہی ہے. اور دوسرا جو عمران خان صاحب کی بہنوں کے معاملے پر بات تھی کہ ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی علیمہ خان صاحبہ کی، اس کے اوپر جس انداز سے آپ نے دیکھا کہ ایک یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب کا رد عمل آیا، اوور آل ایک سوشل میڈیا پر رد عمل آیا، تو اس کے بعد پھر ان رد عمل کے جو جواب آئے ہیں اس سے ایک اور بات جو ہے وہ واضح ہو رہی ہے کہ تقسیم جو ہے وہ صرف نیچے کے لیول تک نہیں ہے بلکہ اوپر کے لیول تک بھی آپ کو نظر آتی. پہلے تو ہم دیکھتے تھے سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، مختلف رہنماؤں کے جو حمایتی آپس میں الجھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. یہاں صورتحال اب یہ بن چکی ہے کہ مختلف رہنما اور پھر اس سے آگے اوپر کی جو قیادت ہے وہ بھی ایک دوسرے کے برسرے پیکار نظر آ رہی ہے. جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا، حالانکہ انہوں نے بیرسٹر گوہر کو تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں وے آؤٹ دیا اور کہا کہ جی ان کا تو استحقاق ہے کیونکہ وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں تو انہوں نے جا کے مل لیا، لیکن باقی لوگ یوں کر کے انہوں نے بات کی تھی. لیکن خبر یہی آئی ہے کہ بعد میں ان دونوں رہنماؤں کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی ہے کے پی ہاؤس میں، اور وہاں پر کافی زیادہ اس معاملے کے اوپر جو ہے جھگڑا ہوا ہے. اور یعنی بیرسٹر گوہر جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے اس رد عمل کے اوپر خوش نہیں ہے کہ انہوں نے اعتراض کیوں کیا جو مل کے آئے عمران خان صاحب سے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات تھی کہ جی عمران خان کی بہنوں کے علاوہ کیوں کوئی مل رہا ہے تو پھر پچھلی دفعہ بھی جب ملاقات ہوئی تھی تو علیمہ خان صاحبہ کو تو نہیں ملنے دیا گیا تھا، تو پھر اس وقت کیوں جا کے یہاں پر جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب سمیت باقی لوگوں نے ملاقات کر لی تھی، تو اس وقت پھر آپ لوگ بھی نہ کرتے. اب ہماری کرنے کے اوپر اس بات کو اس طرح کا رنگ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کا اپنا اس کے اوپر ایک ویژن ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو پہلے ملے تھے لوگ، ظاہر ہے اگر اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا لسٹ میں نام تھا تو پھر وہ ملے تھے. اور دوسری چیز یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا لسٹ میں نام نہ بھی ہو تو عدالت میں جو معاملہ ہے اس کے تحت تو سلمان اکرم راجہ ہی وہ پرسن ہیں جنہوں نے یہ ملاقاتیوں کی لسٹ فائنل کرنی ہے یا اس کے بارے میں کوارڈینیشن کرنی ہے. تو یہاں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں وہ باہر ہیں، باقی جو نام لسٹ میں وہ باہر ہیں اور جو لوگ، تو اب یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ بھئی کس نے جا کے رضیہ سلطانہ کو یہ کہا ہوگا کہ آؤ بھئی آ کے تم آج ملاقات کر لو، یا بیرسٹر علی ظفر کو کہا ہوگا کہ بھئی آؤ آج تم جا کے ملاقات کر لو. میں کیوں نہیں چلے گی؟ مجھے تو نہیں پتا کہ بھئی میری ملاقات ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی. تو یہ ایک سوال اپنے آپ میں اہم ہے کہ کس طرح سے کوئی جو ہے وہ ایسے خود سے جا سکتا ہے جبکہ اسے پتہ بھی نہ ہو کہ میری ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، اور وہ کوئی ریگولر ملنے والوں میں بھی شامل نہ ہو. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا کہ جی میں تو پہلے کئی دفعہ گیا، مجھے روکا بھی گیا، تو میری ملاقات ہو بھی گئی تو ایسے کہنا مناسب نہیں تھا، تو انہوں نے بھی ریاکشن دیا. تو ادھر بیرسٹر گوہر صاحب نے جو میڈیا ٹاک کیا ہے آج بڑے عرصے کے بعد، بیرسٹر گوہر صاحب بڑے جس کو کہتا ہے نا وہ اس میں موڈ میں نظر آ رہے تھے، غصے والے، اور بڑے اگریسو ٹون تھی ان کی جو نارملی نہیں ہوتی ان لائک بیرسٹر گوہر. تو انہوں نے بھی بڑا اس کے اوپر جی غصے کہا کہ چیئرمین تو میں ہوں اور مجھے کون شو کاز نوٹس جاری کرے گا، اور مجھے عمران خان نے نامزد کیا. تو انہیں بھی بڑے عرصے بعد یاد آ گیا کہ وہ چیئرمین ہے. تو چیئرمین صاحب یہ بتا دیجئے کہ آپ کو صرف اپنی جب آپ پہ تنقید ہوئی ہے تبھی یہ یاد آیا کہ آپ چیئرمین ہیں؟ مطلب ادھر اتنے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ سویا رہتا ہے، آپ ایک ٹویٹ تک نہیں کر سکتے.
ادھر آپ کے جو سوشل میڈیا ورکرز ہیں ان کے اوپر قیامتیں ٹوٹ پڑی ہوں، آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک بات نہیں ہوتی، آپ ایک پریس کانفرنس نہیں کرتے، پورا پورا ہفتہ آپ غائب رہتے ہیں، آپ کا کوئی سٹیٹمنٹ نظر نہیں آتا، کوئی پالیسی بیان نظر نہیں آتا، آپ احتجاج کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، آپ کسی جگہ پہ کوئی ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس طریقے سے فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہوں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف ایشوز جو اہم ایشوز ہوتے ہیں، جی یہ ڈرون حملہ ہو گیا، جی منرلز ایکٹ آ گیا، جی یہ فلاں چیز کے اوپر جو ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہے، جی اس کے اوپر مختلف جو ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں بڑے قومی لیول کے، ان کے اوپر جب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی اس کے اوپر پالیسی کیا ہے، بیرسٹر گوہر صاحب غائب ہوتے ہیں، تو تب آپ کو یاد نہیں آتا کہ آپ چیئرمین ہیں، آپ نے آ کے فرنٹ سے لیڈ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے۔ پورا ہفتہ آپ غائب رہتے ہیں، آپ کا ٹویٹر تک خاموش رہتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، پھر آپ اس دن اپنا جلوہ دکھاتے ہیں اور پھر جو ہے آپ باہر نکلتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جی پارٹی کا ایک چیئرمین بھی ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ پہ تنقید ہو تو پھر آپ کو یاد آئے کہ جی میں اپنی پاور اسرٹ کر لوں کیونکہ میں چیئرمین ہوں، لیکن باقی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ آپ خاموشی رکھیں مختلف معاملات کے اوپر، تو یہ بات کچھ جو ہے وہ ظاہر ہے تنقید کی زد میں آتی ہے، اور پھر جو ہے جب تنقید ہوتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے کیوں، میں یہ نہیں کہتی کہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ کوئی عمران خان صاحب سے غداری کر رہے ہیں اس طرح، لیکن یہ بات تو بڑی کلیئر ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو کوئی بھی اگریسو یا جس کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ بہت ایک فرم سٹینڈ لینے کی ضرورت ہو وہاں پہ کھڑے ہوئے آپ کو اس طرح سے دکھتے نہیں ہیں۔ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ ہمیشہ، ابھی بھی انہوں نے ریسنٹلی بھی یہ بات کی کہ جی ہم سڑکوں پہ نہیں آ رہے ہیں اس طرح۔ اب ایک طرف مراد صحیح صاحب جو ہیں وہ آپ اعلان جنگ کر رہے ہیں کہ جی جنگ ہے لازم ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، دوسری طرف جو ہے بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے سرے سے سڑکوں پر آنے کا۔ تو پارٹی کو آپ لوگوں نے اس طرح سے مذاق بنایا ہوا ہے، سب نے آپس میں کسی کی کوارڈینیشن نہیں ہے، کوئی بتا رہا ہے کہ جی ہم تو بس سڑکیں گرم کرنے جا رہے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں جی ہم تو کوئی ایسی بات ہی نہیں، ہم تو بس مفاہمت کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو میرا خیال ہے کہ آپس میں سارٹ آؤٹ کر کے کوئی ایک حکمت عملی تو بنانی چاہیے۔ یہ تو ساری چیزیں آپ کے کاز کو نقصان پہنچا رہی ہیں، آپ کا کارکن کنفیوژن، اس کو یہی نہیں پتا کہ جناب ہمارا پارٹی چیئرمین کچھ کہہ رہا ہے، ہمارا سیکرٹری جنرل کچھ کہہ رہا ہے، مراد سعید کچھ کہہ رہا ہے، اور لیڈر عمران خان کیا کہہ رہا ہے، اس کی بیچارے کی بات ہی کوئی نہیں کر رہا، کہ اس کا تو بیان ہی نہیں باہر آ رہا باہر سے۔ اس دن بھی جو آپ لوگ مل کے آئے ہیں تو آپ نے کیا بتایا آ کے کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے کیا بات چیت کی ہے؟ بھئی اگر آپ کو اتنا شوق ہے عمران خان سے ملنے کا تو پھر آ کے ذرا ہمت کر کے بات چیت تو اس کی کریں، بتائیں تو صحیح کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ آ کے آپ لوگ منہ سی کے بیٹھ جاتے ہیں، شوق بڑا ہے آپ کو ملنے کا، جی ہم چلے جائیں، ہم جا کے مل لیں، تو پھر باہر آ کے اس بیانیے کا بوجھ بھی تو اٹھائیں جو عمران خان اندر لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ جو ساری کہانی ہے اس کے اوپر تنقید بھی ہوگی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب ان دونوں معاملات کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ اپنے موقف میں بڑے واضح بھی ہیں اور ان کی بات میں وزن بھی ہے، جبکہ جو باقی لیڈرشپ ہے اس نے جس طرح سے اب سلمان اکرم راجہ صاحب کے خلاف ایک محاذ کھول لیا ہے، آنے والے دنوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب پہ بہت دباؤ بڑھائیں گے، اور ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہو کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو اتنا زج کر دیں، اتنا ناراض کر دیں، اس طرح سے ان کے اوپر حملہ آور کروا دیا جائے سوشل میڈیا کی کچھ سیگمنٹس کو اور کچھ پارٹی کے لوگوں کی طرف سے، کہ وہ تنگ آ کر خود ہی کہیں کہ جی ٹھیک ہے میں پھر سائڈ پہ ہٹ جاتا ہوں۔ ظاہر ہے جب آپ کسی کو زج کر دیں، کام نہ کرنے دیں، اس کے اوپر اس قدر تنقید کریں تو وہاں پہ پھر الٹیمیٹلی بندہ کہیں اس کی بھی بس ہو جاتی ہے کہ بھئی جاؤ بھاڑ میں، پھر میں بھی سائڈ پہ ہو رہا ہوں۔ تو یہ ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو پورا سائڈ لائن کرنے کے لیے کوشش بھی کی جائے، لیکن اب یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی مینٹل سٹرینتھ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس سارے کرائسس میں پھر بھی فرم رہتے ہیں یا پھر ہمت ہار جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس بات کو بھی دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس ساری سچویشن، اب ان کے اوپر بھی تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں جب ان تک صحیح انفارمیشن نہ پہنچ رہی، یہ الگ بات ہے کہ ان کی اندر بھی بیٹھ کے ججمنٹ اتنی زبردست ہے کہ انہیں صحیح بات نہ بھی پوری طرح پتہ چل رہی ہو، اس کے باوجود بھی وہ اپنی طور پہ یہ جج کر پاتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے اور کیوں جو ہے چیزوں کو ان سے روکا جا رہا ہے، اور ان کو انفارمیشن باہر دینے سے، باہر کی انفارمیشن ان تک لانے سے یہ چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو وہ بھی اتنے بچے تو نہیں ہیں کہ کیا وجہ جی علیمہ خان نہیں مل سکتی مجھ سے، سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں مل سکتے، جو میں لوگوں سے ملنا چاہ رہا ہوں ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، تو ظاہر انہیں پتہ چل رہا ہے کہ کچھ باہر چیزیں جو ہیں وہ نارمل نہیں ہیں اور اس کو کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ ساری کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو بات ہے اس وجہ سے عمران خان صاحب مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے پیچھے سے ہاتھ ہٹائیں گے، وہ پوری طرح کوشش کریں گے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو بیک کرے، جو کہ انہوں نے پہلے بھی کیا ہے۔ باقی بھی ظاہر آگے مزید ملاقاتیں ہوں گی تو پتہ چلے گا۔ تھرسڈے بھی ہے، تھرسڈے کو عام طور پہ ملاقات کا دن ہوتا ہے سیاسی لیڈر سے،
پچھلے کئی دنوں میں تو ہم نے دیکھا ہے، پچھلے کئی ہفتوں سے سیاسی لیڈرز کی ملاقات نہیں ہوئی، تو مجھے آج بھی کوئی امید نہیں ہے کہ ملاقات ہوگی، اور اگر ملاقات ہوئی تو وہی چنتخب لوگوں کی ہو جائے گی کہ جن کے بارے میں ایک گو اہیڈ ملا ہوگا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ان کو جانے دو. تو کچھ اس طرح کی مجھے تو صورتحال لگ رہی ہے. باقی انشاءاللہ پھر آپ کو اگلے ولاگ میں اپڈیٹ کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیے. اللہ حافظ.